السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام علینا شگری کے ساتھ۔ ناظرین، اس وقت ملک میں دو فریزز کی گونج کافی ہے، ایک تو لیول پلینگ فیلڈ اور دوسرا الیکشن کی تاریخ کا اعلان، اور انہی دونوں سے جڑا نگراں حکومت کا کردار انتہائی اہم ہے، اگرچہ محدود ضرور ہے، ریسٹرکٹڈ ہے ٹو ورڈز ڈے ٹو ڈے روٹین اور الیکشن کمیشن کی جو اسسٹنس ہے یا فیسیلیٹیٹ کرنا ہے الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے۔ ایسے میں گزشتہ روز صدر مملکت صاحب کا ایک اہم بیان، جس میں انہوں نے کہا ایک انٹرویو کے دوران کہ انہیں الیکشنز جنوری کے آخر میں ہوتے نہیں نظر آ رہے، کافی خدشات کا اظہار ہونا اور دیگر جماعتوں کی جانب سے یہ کہنا کہ اگر ہائیسٹ آفس سے اس قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے آئے تو یہ حیث کی بنیاد پر نہیں ہوتی۔ ساتھ ہی پھر ہم بات کریں گے معیشت سے جڑی جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس کے سے بھی متعلق، اور جو کہ عوام کو ریلیف دینے کی باتیں ہیں، جس کا ہمیں نظر آ رہے ہیں امپیکٹ ڈالر کے ریٹ کے نیچے جانا اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار نیچے جانا، جس کا کے ٹیکر جو سیٹ اپ ہے وہ اس کا کریڈٹ ضرور کلیم کر رہی ہے، لیکن معیشت کا سوال اس لیے بھی اہم ہوگا کیونکہ اگلا الیکشن بھی معاشی روڈ میپ اور معیشت کی بحالی کے بیسس پر ہی لڑا جائے گا۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن آج ہی کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بھی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی ایک درخواست سے متعلق نگراں وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے چند اہم وزراء کو نوٹس جاری کرنے کے احکامات جو جاری کیے ہیں، اس حوالے سے بھی گفتگو ہوگی پروگرام میں۔ اور میں آپ کو بتاتی چلوں، میں اس وقت وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہوں اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں نگراں وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب۔ وزیر اعظم السلام علیکم، تھینک یو فار جوائننگ اس اینڈ بہت شکریہ ہمیں یہاں پر مدعو کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم صاحب، پہلا سوال تو اسی سے متعلق جو آج کی اہم ڈیولپمنٹ تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی ایک درخواست تھی، اس سے متعلق آپ کو آپ کی کابینہ میں شامل 4 کے قریب جو وزراء ہیں، جن میں فواد حسن فواد صاحب ہیں، احد چیمہ صاحب ہیں، عمر سیف صاحب ہیں، توقیر شاہ صاحب ہیں، ان کو نوٹس جو ہے جاری کرنے کے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے غیر جانبداری جو آپ کی ہے اس پر سوال اٹھ گیا ہے؟ بہت شکریہ لینا۔ دیکھیں، ایک جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یہ کوئی ان 4 انڈیویجولس کے ارد گرد نہیں گھوم رہی ہے۔ آف کورس اٹ از لیڈ بائی مائی سیلف، اور 4 صوبوں میں ہمارے جو ارینجمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ موجود ہے آف کیئر ٹیکر گورنمنٹ۔ یہ ایک لیگل نوٹس یقیناً الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ہوا ہے، اور اس کو جو لیگل رپلائز ہوں گے اس کے فورم کے، وہ ہم انشاءاللہ دیں گے، اینڈ ویل ٹرائی کہ ٹو دا بیسٹ آف دیئر سیٹسفیکشن ہم ان کو بتا سکیں کہ ان میں سے کوئی بھی انڈیویجول وہ جانبداری کا مظاہرہ الیکٹورل پروسیس یا ادروائز قطعاً نہیں کرے گا۔ رائٹ، بٹ وزیر اعظم صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہ الزام عائد کر رہی ہے کہ جو آپ کی حکومت ہے وہ نون لیگ کی حکومت کی ایکسٹینشن ہے۔ آپ کو ایسے افراد کو جو کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی کور ٹیم کا حصہ تھے، سیاسی وابستگی ان کی سامنے ہے، ان کو رکھنے کی نوبت آئی کیوں؟ آپ نے خود سے رکھے یا ریکمنڈیشنز؟ اچھا، علینا بڑی بدقسمتی ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ تمام لوگ بیوروکریٹس رہ گئے ہیں جو ایٹ کوسچن ہے، اور پاکستان میں بیوروکریسی کو ایسے تصور کیا جا رہا ہے جیسے وہ پولیٹیکل پارٹی ایکٹیوسٹ ہو۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ فواد صاحب پی ایم ایل این کا انہوں نے کوئی ممبرشپ کبھی سبسکرائب کی ہو، یا توقیر شاہ صاحب نے کی ہو، یا دوسرے جتنے افراد ہیں۔ جتنے بیوروکریٹ جس پولیٹیکل پارٹی کے دور میں اپنے پولیٹیکل پروسیس کو سرو کرتے ہیں، جو ان کا کانسٹیٹیوشنل اوبلیگیشن ہے، بدقسمتی سے تصور ایسے جوڑ دیا جاتے ہیں ان افراد کے ساتھ کہ وہ سرونٹ آف دا اسٹیٹ کے بجائے سرونٹ آف دا پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ سامنے آ رہے تھے۔ میرے خیال میں ہمیں ویسے جنرلی ان 3-4 افراد کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے اس کلچر کو ڈسکریج کرنا چاہیے، اور جو سول سرونٹس ہیں ان کو پیورلی آن دا بیسس آف میریٹوکریسی ٹریٹ بھی کرنا چاہیے، انکریج بھی کرنا چاہیے، ان کی پرسیپشنز بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کا سول آرم ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کے گورننس کے بڑے سنجیدہ چیلنجز جو ہے نا وہ میرٹ پہ نہیں ہو پائیں گے۔ لوگ ڈرتے رہیں گے کہ اگر ہم اس سیاسی جماعت کو ہم سرو بہتر انداز میں کریں گے تو کسی اور سیاسی جماعت کی حکومت اگر آ گئی، ان کو اپائنٹمنٹس، پوسٹنگ، ڈلیوری، کریئر کے جتنے ان کے کوسچنز ہیں وہ ایٹ لارج رکے رہتے ہیں۔ تو یہ میں تو جنرلی اس کلچر کے خلاف ہوں۔ رائٹ، اینڈ آپ نے اپنے ہی پسند سے ان کی اپوائنٹمنٹ کی بھی ہے، یہ کسی کی ریکمنڈیشن پہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں جی، میں اگر میرے دور حکومت میں ہوگا تو آئی اون دیٹ،
I defend that and I rationalize that and I explain that. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آج یا آج کے بعد کوئی ایسا فیصلہ جو اس سٹنٹ کے دوران ہو اور جب یہ سٹنٹ میں چاہوں گا کہ یہ مجھے ہانٹ کیا جائے کہ جب اس سٹنٹ کے بعد کوئی ود ہائنڈ سائٹ مجھ پہ کوشچن ریز ہو تو میں کبھی دائیں کا حوالہ دوں اور کبھی بائیں کا حوالہ دوں کہ جی یہ تو میں نے نہیں کیا تھا. جب آپ ڈیسیجن میکنگ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو یو شوڈ ہیو فل رسپانسبلٹی آف دیٹ. رائٹ. کاکڑ صاحب یہ ایک اور جو صدر مملکت صاحب بھی ناٹ جسٹ الیکشن کمیشن جنہوں نے نوٹس کیا آپ کو, پیپلز پارٹی جو آواز اٹھا رہی ہے اس بات پہ پی ٹی آئی سے, اور چونکہ انہوں نے گزشتہ روز اپنے انٹرویو میں کہا بھی کہ ان کے چیئرمین بھی عمران خان صاحب ہیں. سو بہرحال صدر مملکت صاحب کے آفس سے یہ بات سامنے آنا کہ جو تمام پی ٹی آئی کے لیڈران کی گمشدگی ہے یا پھر جو پریس کانفرنسز کروا کے ان کو پارٹی چھڑوائی جا رہی ہے, اس کے پیچھے آپ کی حکومت, نگراں حکومت کے سٹیپس ہیں, نگراں حکومت کا ہاتھ ہے, وہ بھی ایک بڑی ایلیگیشن آپ پہ عائد کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ان سٹیپس کے نتیجے میں عمران خان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے. دیکھیے یہاں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اسیسمنٹ دی ہے شاید وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے عہدے کے لحاظ سے نہیں بلکہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے طور پہ اپنی اسیسمنٹ دی ہے, جو چیز کا ان کو رائٹ ہے, کیونکہ پرائمریلی جو ان کی آئیڈینٹی ہے وہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کی ہے. وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے قومی اسمبلی کے بھی ممبر رہے ہیں, مختلف حوالوں سے ان کی پارٹی پوزیشنز کو بھی ہولڈ کیا ہے, اور پھر اسی پروسیس میں وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی انکمبنسی کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں. یہ پریس کانفرنسز جن کا وہ ہم حوالہ نگران حکومت کے دوران دے رہے ہیں, اگر یہ 15 اگست سے شروع ہوئی ہیں تو وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں, اور اگر یہ قبل از 15 اگست چل رہی تھیں تو پھر ان کو ذرا نظر ثانی کر لینی چاہیے اپنے اسیسمنٹ پہ اور بیان کی طرف. ہو سکتا ہے اس سے پہلے وہ ٹی وی نہ دیکھتے ہوں اور ان کو ان پریس کانفرنسز کا پتہ نہ لگا ہو, یا ہو سکتا ہے اخبارات بند ہو گئے ہیں اور وہ بھی ان کی معلومات میں کمی کا باعث ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سوشل میڈیا تنگ آ جاتا ہے بعض اوقات بندہ, تو فون کا استعمال ترک کر دیا ہو انہوں نے. ان تینوں کے علاوہ مجھے کوئی ایسی بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ جو اس نتیجے پہ انہیں پہنچائے کہ یہ نگران حکومت کے دورانیے میں یہ عمل بقول ان کے ہم ان سے کروا رہے ہیں. دیکھیے یہ نہ بھولیں کہ جو 9 مئی ہے نا, یہ پولیٹیکل بیہیویئر انپریسیڈنٹڈ ہے. آپ نے ایم آر ڈی کی تحریک سنی ہوگی اگر خود نہیں دیکھی, آپ نے جو جمہوریت کی بحالی تھی اور 1 یونٹ توڑنے کی تحریک تھی ایوب خان کے خلاف, اس کے حوالہ جات سنے ہوں گے, اور وہ فارمل ٹیک اوور مارشل لاء کے دور کے تھے. آپ نے جو مشرف کے دور میں پولیٹیکل ایجیٹیشن ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے نام سے جو ہوئی وہ بھی دیکھی ہوگی. کہیں پر ٹیک اوورز کے دوران, مارشل لاء کے دوران کسی سیاسی جماعت, کسی سیاسی پلیئر نے کبھی بھی ملٹری انسٹالیشنز پہ جا کے فزیکل حملہ آور نہیں. تو یہ 9 مئی کو انپریسیڈنٹڈ تھا, مطلب یہ ہماری تاریخ میں پہلے نہیں ہوا. اچھا, اب جب نئی چیز اس طرح ہوتی ہے تو اس کے ارد گرد جو نیریٹو بھی ہوتا ہے وہ بھی نیا جنریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. کچھ لوگ آپ کو اس حوالے سے ملیں گے, وہ کہیں گے کہ جی چونکہ ان کو رینجرز نے گرفتار کیا تو ہم نے تو یہی ریئیکشن دکھانا تھا. ایک آؤٹ پور آف ایموشنز وہ کہا جا رہا تھا پی ٹی آئی, آؤٹ پور, جیسے آپ فرما رہی ہیں, آؤٹ پور آف ایموشنز کہا جا رہا تھا. کس چیز کے نتیجے میں؟ جو کسی بھی ریاست کا انہیرنٹ رائٹ ٹو اپریہینڈ ہے, گرفتاری ایک بہت ہی کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے, سیاسی لیڈرشپ کے لیے, قیادت کے لیے میرے خیال میں ایک نارمل پولیٹیکل ایکشن ہے. کوئی ان یوزول بات اس میں نہیں ہے. بعض اوقات وہ صحیح الزامات کے تحت گرفتار ہوتے ہیں, بعض اوقات وہ غلط الزامات کے تحت گرفتار ہوتے ہیں, لیکن گرفتار ہونا جو ہے نا, نیلسن منڈیلا کا قد بڑا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے 28 سال قید کاٹی, اس لیے نہیں کہ نیلسن منڈیلا کے اوپر الزامات درست تھے. گاندھی جی کے حوالہ جات دیے جاتے ہیں تو قید و بند کی صحبتوں کے حوالے سے دیا جاتا ہے. یہ کون سا انوکھا سیاسی عمل ہے یا سیاسی قیادت ہے جس کو گرفتار کرنے کے نتیجے میں اتنا آؤٹ پور ہوا ایموشنز کا کہ باقاعدہ ریاست کے ایک ادارے کو ٹارگٹ کر کے
اس کے خلاف ایک بیہودہ سا بیہیویئر کی ڈیمونسٹریشن کی گئی، اور جب رسپانس آیا تو پھر اب جوک در جوک لوگ چھوڑے جا رہے ہیں، تبرہ بھیج رہے ہیں۔ اچھا، اس میں چھوڑنے کے علاوہ بھی وزیر اعظم صاحب گمشدگیاں بھی ہیں، انفورس ڈس اپیئرنسز اور مسنگ پرسنس کی جو بات ہے، جس میں گزشتہ روز بھی اعتزاز احسن صاحب نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں یہ ایک خوف کی فضا کریٹ کر رہا ہے۔ آپ کے لیے یہ بات پریشان کن ہے؟ وہ تو مطالبہ کر رہے ہیں اس پٹیشن کے ذریعے کہ پروونشل گورنمنٹس کو ہدایت جاری کی جائیں کہ مسنگ پرسنس کی لسٹ جو ہے وہ آپ دریافت کریں، اور ساتھ ساتھ کون کون سی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اس میں شامل ہیں؟ دیکھیے جی، رائٹ ٹو اپریہینشن جو ہے نا، وہ کسی کورٹ آرڈر کے تحت جو ہے نا اس کو ہیمپر نہیں کیا جا سکتا، روکا نہیں جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ ریاست کے جو انفورسمنٹ کی باڈیز ہیں یا ایجنسیز ہیں ان کو روک دیا جائے قانون کا نفاذ کا۔ دوسرا، انفورسڈ ڈس اپیئرنس اور گرفتاری میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ بعض اوقات آپ کو کسی الزام کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے، اس کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اگر اس میں ایکسس کے چیلنجز سامنے آتے ہیں تو لوگ اس کو ایک دم سے انفورسڈ ڈس اپیئرنس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، جو کہ انفورسڈ ڈس اپیئرنس کسی صورت قطعاً نہیں ہے۔ گرفتاریاں اس زمرے میں ہوئی ہیں، اور سینکڑوں نہیں، غالباً ہزاروں کی شاید تعداد۔ اور ان کا جو کلیم ہے ان کی جماعت کا، پاکستان تحریک انصاف کا، جو مسنگ پرسنز ہیں، وہ آپ سمجھتے ہیں بے بنیاد ہے؟ دیکھیے جی، میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسا میری نوٹس میں نہیں آیا، اگر آئے گا تو میں ضرور اس پہ بھی انکوائر کروں گا، اور ڈفرینٹ جتنے بھی ہمارے آرگنائزیشنز ہیں لا انفورسمنٹ کے ریلیٹڈ، ان سے ہم پوچھیں گے۔ جو 9 مئی سے جڑے ہوئے واقعات ہیں، ان واقعات کی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جہاں جہاں اپریہینشن، گرفتاریاں ہوئی ہیں، یہ ایک لافل پروسیس ہے۔ اگر کوئی اس پروسیس کو ڈسکرائب کرے گا انفورس ڈس اپیئرنس یا مسنگ پرسن کے حوالے سے، تو ان کا سیاسی استحقاق تو ہے، لیکن قانونی جواز اس کا کوئی۔ رائٹ۔ وزیر اعظم صاحب، گزشتہ روز صدر مملکت نے الیکشن سے متعلق، اور مجھے یاد ہے وہ پریس کانفرنس میں آپ نے بھی بڑا کلیئرلی کہہ دیا تھا کہ الیکشن کا ایک ماحول ہے، گہما گہمی نظر آ رہی ہے اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان جلد ہو جائے گا۔ صدر مملکت کہہ رہے ہیں کہ انہیں جنوری کے آخر تک الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کو بھی یہی خدشہ ہے؟ ڈو یو شیئر دی سیم فیئر؟ دیکھیے، میں کسی اسپیکولیشن میں جانے سے گریز کروں گا۔ میں آپ کو اور آپ کے توسط سے آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکٹورل پروسیس کے جتنے مراحل آئینی اور قانونی ہیں وہ اس کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں، اور ایک یہ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کا یہ پرائم رسپانسبلٹی اور رول ہے، اور میں سینگوین ہوں، میں پر امید ہوں کہ یہ بہت جلد اپنے لاجیکل کنکلوژن کو پہنچ جائے گا اور ہم اپنے الیکشن کے مرحلے میں جانے لگے ہیں۔ رائٹ، اینڈ بینگ دا کیئر ٹیکر، گورنمنٹس ہیڈ، آپ الیکشن کمیشن سے آف لیٹ آپ کی کمیونیکیشن یا کوئی کوآرڈینیشن بھی اس سے متعلق ہو رہی ہے یا ہوئی ہے؟ دیکھیے جی، کمیونیکیشن ایسا نہیں ہوتا کہ ہیڈ ٹو ہیڈ ہو، لیکن انٹائر جو کیئر ٹیکر کی جو سیٹ اپ ہے، مختلف اس کے ٹینٹیکلز ہیں، وہ الیکشن کمیشن کے مختلف لیئرز کے ساتھ ریگولر بیسس پہ انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی جو لافل نیڈز اور ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہو رہی ہوتی ہیں، اور ہم ایک بہت اچھے ورکنگ ریلیشن شپ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کا چونکہ سول مینڈیٹ بھی ہے فیسیلیٹیٹ اور اسسٹ کرنا الیکشن کمیشن کو ان دا کنڈکٹ آف الیکشنز، لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق وزیر اعظم صاحب، اس دن پریس کانفرنس میں نے سوال بھی کیا تھا، آپ نے تفصیل سے جواب بھی دیا، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ جب بھی لیول پلینگ فیلڈ کا سوال ہوتا ہے، ایک تاثر یا آپ کو یوں کیوں لگتا ہے کہ یہ کسی ایک مخصوص جماعت کو اقتدار میں پہنچانے کے لیے بات کی جا رہی ہے؟ اب علینا دوبارہ میں آپ کو پیپلز پارٹی بھی تو یہی مطالبہ کر رہی ہے، میں کسی کم و بیش ساری جماعتیں ویسے قطع کلامی کی معافی، لیکن میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ پالیٹکس میں پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین ریالٹی، اور یہ تمام سیاسی جماعتیں جانتی ہیں، اور وہ جو بھی ان کی پولیٹیکل ریکوائرمنٹس اور نیڈز ہوتی ہے اس کے مطابق وہ اپنا پرسیپشن کرافٹ کرتی ہیں، کریٹ کرتی ہیں، اور میں ایز اے پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، سمجھتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، اور مجھے کوئی خاص اس پہ اعتراض بھی نہیں ہے۔ جن کا تاثر اپوزیشن کا جماعت کا ہوتا ہے وہ کسی اور انداز میں اس پرسیپشن کو کریٹ کرتی ہیں، جو سمجھتی ہیں کہ وہ الیکشن جیتنے جا رہے ہیں وہ پرسیپشن کو کسی اور انداز میں کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ اطمینان دلانا چاہوں گا
کہ جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ ریالٹی کا ہے. ریالٹی میں ہم کوشش کریں گے کہ ایک نیوٹرل انداز میں جو کہ اس کی ٹرانسپیرنسی ایٹ کوسچن نہ ہو, اور نسبتاً, میں جب لفظ نسبتاً کہتا ہوں, دیکھیں آپ 24 کروڑ لوگوں کے الیکٹورل ایکسرسائز, مدر آف ڈیموکریسی, جو ہندوستان اپنے آپ کو لارجسٹ ڈیموکریسی کہتی ہے, مدر آف ڈیموکریسی تو نہیں, وہ تو یورپین ہے, وہ بھی ان کے الیکٹورل پروسیس پہ سیریس کوسچن مارکس ہیں, جہاں پہ ایک تسلسل کے ساتھ جمہوریت چل رہی ہے. وہاں کے چیلنجز مختلف ہوتے ہیں, وہاں پہ جو کوسچنز ریز کیے جاتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں, لیکن ٹرانسپیرنسی کے ایشوز رہتے ہیں, مینجمنٹ کے ایشو رہتے ہیں, انفلوئنس کرنے کے ایشو رہتے ہیں. ہمارے ہاں اس کا کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. نسبتاً اسی لیے میں لفظ استعمال کرتا ہوں کہ نسبتاً اس ریجن کے سٹینڈرڈز کے مطابق جب ہم, مجھے پورا یقین ہے اس الیکشن کے پروسیس سے گزریں گے, تو بائی اینڈ لارج لوگ اس کو فیئر, فری اور ٹرانسپیرنٹ تسلیم کریں گے. اور ایک اگر عوام کے لیے آپ کی نظر میں لیول پلینگ فیلڈ ہے کیا؟ دیکھیے میرے لیے لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ پاکستان میں کہیں پر کوئی انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس نہ ہو کسی جماعت کے خلاف یا کسی جماعت کے حق میں. باقی یہ ہو سکتا ہے کہ میں کسی جماعت کا ہمدرد ہوں, جا کے ان کو ووٹ دلا دوں, میرے کوئی نیچے بیوروکریسی میں شاید کوئی ایک آدھ ایسے لوگ ہوں گے, کہیں اور اسٹیٹ کرافٹ میں لوگ موجود ہوں گے. یہ نارمل پروسیس ہے. مجھے اس میں نارملسی نظر آتی ہے, مجھے کوئی چیز ان یوزول نہیں نظر آتی. لیکن اگر کوئی انسٹیٹیوشنل انٹرفیئرنس یا ڈیسیجن میکنگ ہو اور اس کے ڈسپلے سامنے آ جائے, تو وہ پھر میرے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ. اور وزیر اعظم صاحب, ود آل ڈیو رسپیکٹ, آپ کو یہ ڈسپلے اس وقت موجودہ حالات میں نظر نہیں آ رہا؟ کہ میں پھر آپ کو دوبارہ عرض کر دوں کہ میں جب بار بار اس کو آبزرو کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جانچنے کی کوشش کرتا ہوں, تاثر تو ہے, تاثر یقیناً ہوگا, لیکن میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ ایسی چیز ہو. اور وہ جن کا تاثر بہت مضبوط ہے وہ اپنے تاثر کو گاسپل ٹروتھ سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو تاثر ہے نا وہ حرف حاخر ہے, اور اس کو اسی طرح لکھا, پڑھا اور سمجھا جائے جیسے ہم کہہ رہے ہیں. وہ کسی کھلے ذہن کے ساتھ کسی مکالمے پہ یقین نہیں رکھتے ہیں, اور ان کا جب بھی کوئی آرگومنٹ میں خود بھی دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں وہ تضحیک پہ ہوتا ہے, طنز پہ ہوتا ہے, دلیل پہ نہیں ہوتا. آپ کا وہ تمسخر اڑانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. تمسخر دلیل کبھی نہیں ہوتی ہے. اس کو آپ اس کے لیے کمفرٹ زون تو اپنے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ کوئی ہیلدی ڈسکورس میں کنٹریبیوشن نہیں کرتا. رائٹ. اور اسی سے جڑا ایک سوال کہ اس وقت آپ کو لیول پلینگ فیلڈ آپ سمجھتے ہیں کہ سب جماعتوں کو میسر ہے؟ مور اور لیس. فار ایگزامپل جمعیت علماء اسلام, پیپلز پارٹی, وہ PMLN, بلوچستان کی قوم پرست جماعتیں, مختلف سیاسی ایشوز پہ اپنا پولیٹیکل پروسیس میں جو ڈفرینٹ ان کے پرسپیکٹیو ہیں اس کے تحت لوگوں میں جا رہے ہیں, ان کو ریلی کر رہے ہیں, کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. PTI ایز اے پولیٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے. اس کو اجازت ہے کہ آنے والے الیکشن میں وہ اپنے پلیٹ فارم سے, اپنے نشان سے الیکشن لڑے. ان میں سے چند لوگ جو دوبارہ میں عرض کروں کہ ایک انپریسیڈنٹڈ ایونٹ جو 9 مئی کا ہوا اس کے ساتھ جڑ کے ایک جوڈیشل پروسیس کا حصہ بنے ہوئے ہیں, جس میں ان کے پولیٹیکل کانسیکوینسز یا جو اس کے نتائج ہیں وہ ان کے لیے قانونی نتائج آئیں گے. اس کو اگر کوئی جوڑنے کی کوشش کرے لیول پلینگ فیلڈ سے, دوبارہ میں کہوں گا ان کا استحقاق. اور ان کو 9 مئی کے تناظر میں ہی پلینگ فیلڈ ملے گی؟ دیکھیں لیول پلینگ فیلڈ جماعت کو ان کی مل رہی ہے. یہ جو لوگ ہیں, میں کئی مواقع پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی مغل بادشاہ نہیں ہوں. مثال کے طور پر خدا نہ کرے آپ کسی کیپٹل کرائم میں انوالو ہوں, کوئی بہت ہینیس کرائم میں انوالو ہوں. میرے اور آپ کا ایک پروفیشنل تعلق اس سینس میں رہا ہے کہ آپ ایز اے جرنلسٹ مختلف مواقعوں پہ مجھے انٹرویو کرتی رہیں, تو میں اس ریلیشن شپ میں کہوں کہ نہیں جی علینا شگری صاحبہ کو معاف کر دیا جائے کیونکہ میں نگران وزیر اعظم بادشاہ سلامت آ گیا ہوں. کین آئی ڈو دیٹ؟ آف کورس آئی کانٹ. اچھا ہو سکتا ہے میرے آپ کے لیے دل میں ہمدردی ہو یا نہ ہو, یہ ارریلیونٹ ہے. جو
رول آف لا جس کا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی بار بار تقاضا کرتی تھی اور کلیم کرتی تھی کہ وہ اس ملک میں رول آف لا کے لیے، تو اگر رول آف لا کے تحت ان کو پولیٹیکل پروسیس میں حصہ نہیں لینے دیا جائے گا تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لا چینج کیا جائے۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ میں لیول پلینگ فیلڈ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تمام لاز توڑ دوں، تو آنسر تو اس کا لا میں ہی ہے، اور وہ لا کے فورمز کون سے ہیں؟ جوڈیشری ہے، پارلیمنٹ ہے، وہیں پر یہ مسائل حل ہوں گے۔ یہ نگران حکومت کی ایگزیکٹو اتھارٹیز تو نہیں ہونے۔ رائٹ، اور اسی کے ساتھ آپ کی اجازت سے ایک مجھے بریک شامل کرنے کا کہا جا رہا ہے، میں بریک شامل کرتی ہوں چھوٹی سی، اور بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھتے ہیں۔ ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ ویئر ان کانورسیشن ود کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب، اور گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب، ایک ملک میں خوشائن بات یہ ہے کہ مفاہمتی ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے اور اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ قومی مفاہمتی ڈائیلاگ میں آپ اسٹیبلشمنٹ کو انکلوڈ کرنے کے حق میں ہیں؟ دیکھیں، جب آپ پہلے تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی فارمل ڈائیلاگ کوئی اس طرح کا ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ محمد علی دورانی صاحب ہیز بین ویری ایکٹیو اور متحرک نظر آ رہے ہیں۔ مولانا صاحب نے یہ اندیا بھی دیا ہے ان کی جانب سے، ان کی جماعت کی جانب سے، کہ ہی ول بی لیڈنگ اٹ، ہیڈنگ اٹ۔ مولانا صاحب وڈ لیڈ، مولانا صاحب، اچھا، اچھی بات ہے۔ دیکھیے، مکالمہ کسی بھی معاشرے میں جو ہے نا ایک صحت مند علامت ہے، ایک ہیلدی سمبل ہے، اور ڈائیلاگ مونولاگ سے تو بہتر ہی ہے نا۔ ڈائیلاگ میں دو یا دو سے زیادہ فریقین ہوتے ہیں، تو جتنا زیادہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں مختلف سٹیک ہولڈرز اس گفت و شنید کا حصہ بنیں گے، اتنا ہی آپ کو ظاہر ہے اس میں ارکریزی ہوگی، اس میں ان پٹ زیادہ آئیں گی، اس میں کنٹریبیوشن زیادہ آئیں گی۔ کنسلٹیشن، قرآن حکیم کا بھی ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب تم پوزیشن آف اتھارٹی میں آ جاؤ تو ان سے مشاورت کرو۔ تو کنسلٹیٹیو پروسیس جو ہے نا وہ ایک براڈ بیس پرنسپل ہے قرآنک اور اسلامک کلچر کا بھی، سیکولر ڈیموکریٹک کلچر کا بھی، کہ پارلیمان کا جو وجود ہے وہ پرائمرلی اس کی جو ایسنس اور نیچر ہے وہ کنسلٹیشن پہ ہے، کہ آپ کے یہاں جو پولیٹیکل، سوشل، گورننس، ان کے جو چیلنجز ہیں اس پہ مشاورت ہو، کنسلٹیشن ہو، اور پھر آپ ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت، اور پاور اسٹرکچر کے تمام اسٹیک ہولڈرز اس میں شامل ہوں۔ اب اس میں یہی عرض کروں، اس میں جب جوں آپ کا اسٹیٹ اسٹرکچر خود ایوالو ہوتا ہے تو آپ کے ڈفرینٹ پاور اسٹرکچر بھی ایمرج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ ایمرج ہو جاتے ہیں، پریگمیٹک اپروچ آپ کے پاس یہی ہوتی ہے کہ آپ ان کو بھی انکلوڈ کر لیتے ہیں، اور جب آپ ان کو انکلوڈ کر لیتے ہیں اس میں جوڈیشری بھی ہو سکتی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی ہو سکتی ہے، ملٹری اینڈ سول بوتھ، اس میں انٹیلیجنشیا بھی ہو سکتی ہے، اس میں میڈیا بھی ہو سکتا ہے، اس میں اکیڈیمیا، ان کو ہم بالکل ہی اس مشاورتی عمل میں اپنے سے دور رکھتے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹس یونینز ہو سکتی ہیں، اس میں سول سوسائٹی ہو سکتی ہے، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کی کیڈر ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ آپ جو ہے نا صرف اور صرف ایک ایلیٹ کلچر کے ساتھ جو رولنگ ایلیٹ کے 8-9 لوگ ہیں ان کو بلا لیں اور ان کو جو ہے نا سیاسی عمل سے تشبیہ دے دیں اور اس کو جوڑ دیں۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوتی ہے۔ اگر واقعی آپ پولیٹیکل پروسیس چاہتے ہیں تو پھر آپ پولیٹیکل کیڈر سے سٹارٹ کریں۔ آپ سیاسی جماعتوں میں جو تحصیل اور ضلع کے سطح کے عہدیداران ہیں، کیا ان کی ہم نے کبھی گورننس کے حوالے سے مشاورت میں لیا ہے، کبھی ان مکالموں کے حوالے سے لیا ہے؟ ہمارے ہاں کلچر یہ ہے کہ آپ یہ پورا کا پورا ٹرانسلیٹ اور ٹرانسفر کر دیتے ہیں the entire authority to a leader، اور پھر وہ آپ کے بیہسٹ پہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے اور شاید کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ دونوں لے رہا ہوتا ہے۔ جو پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی ہے نا اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں، اور اگر اس کو ہم لے آئیں تو شاید کہ بہتر نتیجہ سامنے آئے۔ رائٹ، اب تقریباً کوئی 2.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے آپ کے حکومت کے قیام کو، اور اس 2.5 ماہ کے عرصے میں حکومتی امور چلانے کے لیے نگراں حکومت کو کتنی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل رہی ہے، یا آپ نے کوئی ان پٹ کس حد تک لی ہے؟ یہ ہمارا تو ایکسیلنٹ ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ ہم اور میرا تو یہ آن ریکارڈ میں کہنا چاہوں گا کہ اگر پاکستان کو اس اکنامک چیلنجز سے اور اس کرائسس سے، ایون پولیٹیکل سے نکالنا ہے، پرٹیکولرلی اگر گورننس کے چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے،
تو کسی بھی فیوچر مینڈیٹڈ حکومت کو جو کورس آف ایکشن ہے وہ یہی میرا مشورہ ہوگا کہ جتنا یہ ورکنگ ریلیشن شپ اسموتھ رکھیں گے، بہتر رکھیں گے، یہ 24 کروڑ لوگوں کے لیے ایک خوشخبری ہوگی۔ پاکستان کے مسائل کوئی فریق علیحدہ حل نہیں کر سکتا، چاہے وہ سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ آن اٹس اون ہو، چاہے وہ اسٹیٹ کے باقی پلرز ہوں، میڈیا ہو، جوڈیشری ہو۔ یہ وہ اینگل ہے، یہ وہ پہلو ہے جو میرے خیال میں اب سب کو ریئلائز کر۔ اور یہ آپ کا مشورہ سب کے لیے ہی ہے یا اس میں بھی کسی ایک مخصوص جماعت کے لیے کوئی پیغام ہے؟ دیکھیں، میں کسی مخصوص جماعت کے لیے، کسی مخصوص شخص یا فرد کے لیے کوئی میسیجنگ نہیں کرتا۔ آئی فیل دیٹ مائی پرائمیسی، مائی پرائم امپورٹنس از ایز اے سٹیزن آف دس کنٹری، اور میں یہ بات بطور شہری کر رہا ہوں، اور میں یہ ایک رسپانسبل سٹیزنری کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ فیوچر کی حکومت کس کی ہوگی، یہ لوگوں کا فیصلہ ہے، عوام کا فیصلہ ہے کہ وہ کس کو چوز کرتے ہیں۔ اندازہ میرا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بھی ہو سکتا ہے، دوسروں کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نو ون کین بی پریسینٹ۔ جو بھی حکومت میں آئے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوآرڈینیشن کے ساتھ، کنسلٹیشن کے ساتھ ایک بہتر ورکنگ ریلیشن شپ میں جائیں، لیس ایگوز، مور آبجیکٹیویٹی، یہ وہ ماڈل ہے جو کہ میرے خیال میں یہ جو کشتی آپ کی بھنور میں پھنسی ہوئی ہے، اس کو آہستہ، اور کشتی پھنسی ہوئی ہے، اس کو آہستہ آہستہ لے کے نیویگیٹ کرنا ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب، آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ نان پولیٹیکل اینٹیٹیز کا پولیٹیکل پروسیس میں رول نہیں ہونا چاہیے؟ نان پولیٹیکل اینٹی کا کون سے پولیٹیکل پروسیس میں حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، جو آپ کی اکنامک مینجمنٹ ہے، یہ بھی پولیٹیکل پروسیس ہے۔ کیا الیکشن میں حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ یہ پولیٹیکل پروسیس کا ایک آسپیکٹ۔ باقی انٹائر اسٹیٹ سٹرکچر جو ہے نا، اس کی مینجمنٹ پولیٹیکل پروسیس ہے، فارن پالیسی پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے، سیکیورٹی پالیسیز کو رسپونڈ کرنا پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے، ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنا پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے۔ چونکہ یہ نیشن سٹیٹ ایک پولیٹیکل آئیڈیا کے تحت وجود میں آئی ہے، اور اس کو یہ اتھارٹی ہے کہ وہ سیکیورٹی کے آرمڈ صورت میں جب پیسفل سٹیزنری کو کوئی چیلنج دیتا ہے تو اس کو رسپونڈ کرنے کا لیجٹمیٹ اختیار اس کے پاس ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل پروسیس کا حصہ ہے۔ تو اٹس اے ویری براڈ سارٹ آف کوسچن۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ نان الیکٹڈ یا جو بیوروکریسی ہے، سول اینڈ ملٹری بوتھ، ان کو الیکٹورل پروسیس کا میں انفلوئنس نہیں کرنا چاہیے، تو وہ بات شاید جو آپ کو ملک کی تاریخ ہے دہائیوں سے جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اور اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ ملک میں کسی انڈسٹری، کسی شعبے کا پہیہ چلے یا نہ چلے، لیکن پولیٹیکل انجینئرنگ کا پہیہ چلتا رہتا ہے، اس میں جو کردار ہے وہ اس کے حوالے سے پولیٹیکل اینٹیٹیز شوڈ یو تھنک دیٹ دے شوڈ پلے دیئر رول؟ میں دوبارہ آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ شاید الیکٹورل انجینئرنگ کی طرف جی، مطلب جس میں پولیٹیکل پروسیس، پھر میں آپ کو دوبارہ مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ براڈ بیس ہے، اور اس میں بہت سارے اداروں کا رول آتا ہے۔ فارن پالیسی میں آتا ہے، سیکیورٹی میں آتا ہے، اکنامک ریوائول میں ایٹ ٹائمز آتا ہے، گورننس کے جو چیلنجز اس سینس میں ہوتے ہیں کہ illicit ٹریڈ، اسمگلنگ، اس کے حوالے سے آتا ہے۔ یہ تمام پولیٹیکل پروسیس ہیں۔ آپ کا غالباً جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، الیکٹورل پروسیس میں جو رول ہے، دیکھیں الیکٹورل پروسیس میں یقیناً جو رول ہے یا رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیا پریگمیٹیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ آل آف اے سڈن کل رات کے بعد تبدیل ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک پروسیس ہے جو ایوالو ہو رہا ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی ہے، پاکستان نے کوئی سیٹلڈ ڈیموکریسی نہیں ہے، اور ٹرانزیشنل ڈیموکریسیز بعض اوقات وہ آگے کی طرف بڑھتی ہیں، بعض اوقات اس میں رکاوٹ آتی ہے اور ریورسل میں چلی جاتی ہے۔ ہمیں جو محتاط رہنا ہے وہ یہ میرے خیال میں احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں ریورسل کی طرف ہم نہ جائیں۔ ہم بے شک آہستہ آہستہ جائیں، لیکن جائیں آگے۔ وہ ڈائریکشن اگر ٹھیک رہے گی تو آپ سیٹلڈ ہو جائیں گے۔
رائٹ ایک اور اہم سوال، سپریم کورٹ نے جو اسی ہفتے ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کا جو معاملہ ہے اس کو غیر قانونی اور کالعدم قرار دیا ہے، اور اس حوالے سے خبریں یہ گردش کر رہی ہیں کہ آپ کی حکومت اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، تو چیلنج کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ اس کی بیسک جو پریمائز تھی وہ انسانی حقوق کی وائلیشن تھی کہ وہ جو ہے وہ سلب ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس کو چیلنج کرنا اخلاقی طور پر وائبل ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس فیصلے کا ابھی تک شارٹ آرڈر رہا ہے. وی آر ویری مچ انٹرسٹیڈ ٹو لک ان ٹو دا ریزننگ، دا لیگل ریزننگ، کیونکہ وہ لا کا ایک حصہ ہے جو کہ پارلیمان سے پاس ہوا ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے وہ ان چیلنج رہا ہے قانون کا وہ حصہ. ایک تو وی وڈ بی ویری مچ انٹرسٹیڈ ٹو سی ان ٹو دا ریزننگ آف that decision کہ how the judges have reached to such conclusion جو ان کے شارٹ آرڈر میں ریفلیکٹ ہوا ہے. اس لیگل ریزننگ کے پیچھے اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں اور اس کے ہماری سیکیورٹی پہ کیا اثرات آئیں گے، اس کے ہمارے سوشل آرڈر پہ کیا اثرات آئیں گے، کیا اس لیگل ریزننگ کو اس طرح براڈن ہو کے دیکھا گیا ہے جو میرٹ کرتی ہے، جو ہمارے ہاں چیلنج ہے. آپ یہ نہ بھولیں کہ یہ ہیومن رائٹس سے زیادہ ہمارے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اس سے بھی منسلک ہے، اور دنیا میں یہ ڈیبیٹ چل رہی ہے سول لبرٹی ورسز جو کنزرویٹیو اپروچ ہے ٹورڈز دا اسٹیٹ پاورس. اس میں بیلنس آؤٹ کیا ہے مختلف ممالک کی اپنی اپنی اپروچز ہیں. جب 9/11 ہوا تو تمام سول لبرٹیز جو ہے نا یو ایس میں کرش ڈاؤن ہو گئی تھی. یورپ میں ٹیررزم کے حوالے سے بہت ساری جگہوں پہ ہو گئی تھیں. ایون یہ سوشل اور ڈیجیٹل سپیس میں ہیٹ مٹیریل کے حوالے سے ابھی جو مڈل ایسٹ کا کانفلکٹ آیا ہے اس میں انہوں نے بڑی اسٹرنجنٹ قسم کی گائیڈ لائن دی ہیں. لیکن ہمارے ہاں ہم تھوڑے سے ان لبرل ممالک سے ذرا زیادہ لبرل ہیں، اور ہماری یہ لبرٹی جو ہوتی ہے وہ ایٹ ٹائمز اس کے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ایبسولوٹ ٹرمز میں ہونی چاہیے. یہ ایک ڈبیٹ ہے اس معاشرے میں ضرور ہونی چاہیے کہ کیا ایبسولوٹ فریڈم ریکوائرڈ ہے یا دیر وڈ بی لاز وچ وڈ بی گائیڈنگ آر بیہیویئر، اور ان لاز کی ہم پاسداری کریں گے یا نہیں کریں گے، یا ان کی ضرورت بھی ہے یا نہیں ہے. تو یقیناً ہمارا ارادہ ہے، بٹ ارادہ ہے کہ چیلنج ہوگا. میں اس کنکلوژن کے ساتھ قطعاً اتفاق نہیں کرتا، چونکہ وہ اب فیصلہ آ چکا ہے اس لیے اس فیصلے پہ بات کی جا سکتی ہے. اور میرے خیال میں کل کلاں کو اگر کوئی سویلین کسی ہاسٹائل ملک کے لیے کام کرتے ہوئے ملٹری انسٹالیشنز پہ کسی قسم کی کوئی حرکت کرتا ہے تو کیا اس فیصلے کے روز سے اس پہ مقدمہ دائر نہیں کیا جائے گا محض اس بات پہ کہ وہ سویلین ہے؟ تو اس کی بڑی امپلیکیشنز ہے، اتنا سادہ نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے. رائٹ. بٹ وزیر اعظم صاحب، لائک آئی مینشنڈ، اور آپ نے بھی جس طرح سے کہا کہ آپ کی چونکہ نگراں حکومت ہے اور ایک بڑا لمیٹڈ، ایک ریسٹرکٹڈ سا آپ کا رول ہے، کردار ہے، آپ کو لگتا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے چیلنج کرنے کا مینڈیٹ بھی آپ کی نگراں حکومت کے پاس ہے؟ نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں یا سپریم کورٹ یا کوئی اور وہ ریاست کا جو سیکروسینکٹ آئیڈیا ہے اس سے بیونڈ ہے، اس سے بڑا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. میں اس وقت 1 مہینے کے لیے، 2 ماہ کے لیے، 3 ماہ کے لیے بطور وفاقی نگران حکومت ریاست کے مفادات کا امین ہوں، اور میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اس میں خیانت نہ کروں. میں قطعاً اس بات پہ اپولوجیٹک نہیں ہوں گا کہ اس 2 یا 3 ماہ میں ہمارے پاس یہ اختیار ہے یا نہیں ہے. یقیناً ہے. ڈے ٹو ڈے اس کی امپلیکیشنز ریاست پاکستان کے لیے آنی ہے، اس کی امپلیکیشنز ہمارے سوشل آرڈر کے لیے آنی ہے. اگر فار انسٹنس ہم نہیں کرتے ہیں اور ہمارے پاس یہ اپیل ٹائم گزر جاتا ہے اور بعد میں آنے والی مینڈیٹڈ حکومت سمجھتی ہے اور یہ ٹائم بار ہو کر یہ مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا ہوگا؟ اس کی لیگل امپلیکیشنز بھی ہیں، اس کی سوشل بھی ہیں، پولیٹیکل بھی ہیں، سیکیورٹی وائز بھی ہیں. انتہائی اہم معاملہ ہے، اور میرے خیال میں ہم اس کی پہلے لیگل ریزننگ دیکھیں گے،
لا ڈپارٹمنٹ اس کو ویٹ کرے گا، پھر ہم کنسلٹ کریں گے جو لائرز ہیں کہ کون سا لیگل کورس اور کیا ریمیڈی لے سکتے ہیں اپنایا جائے. رائٹ، آپ کی اجازت سے ایک اور بریک کے بعد ہم معیشت سے جڑے سوالات کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب سے پوچھیں گے، کیونکہ تاریخ میں پہلی بار ڈالر کی قدر میں اچانک اتنی کمی آنے شروع ہو چکی ہے، اور اس کے امپیکٹ نیچرلی وہ کب عوام تک پاس آن ہوگا. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو نون لیگ ایک دعویٰ کر رہی ہے کہ یہ ان کی پالیسیز کا تسلسل ہے یا وہ کریڈٹ کلیم کر رہے ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعظم صاحب، لائک آئی مینشنڈ بیفور دا بریک، ڈالر اچانک سے نیچے آنا شروع ہوا ہے، اور آپ نے پریس کانفرنس میں بھی آپ جس طرح کہہ رہے تھے، اور کریڈٹ بالکل دیا بھی جا رہا ہے کہ آپ کی حکومت کے آتے ہی ڈالر کی قدر میں تیزی سے کمی نظر آ رہی ہے. نون لیگ لائک آئی مینشنڈ کلیم کر رہی ہے کہ یہ ہم نے چونکہ ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست گوائی اور کچھ ایسے اقدامات کیے جس کے اب ریزلٹس آنا شروع ہوئے ہیں. تو یہ ڈار صاحب کی پالیسیز کا تسلسل سمجھیں اور اس کا امپیکٹ. دیکھیں، اس سوال کو اگر میں کامنٹ کروں گا اس پہ اکنامکس سے زیادہ پالیٹکس کا اثر نظر آئے گا. میرا اپنا یہ ویو ہے کہ ہماری حکومت کے آنے کے بعد جو بنیادی طور پہ ایلیسٹ کرنسی ٹریڈ ہو رہا تھا اس ملک میں، جس کو لوگ انفارمل ٹریڈ سمجھتے تھے، اس کی کلیریفیکیشن آئی اور نگران حکومت سمجھتی تھی کہ یہ انفارمل نہیں، ایلیسٹ ہے، یہ غیر قانونی ہے. اور اس غیر قانونی ٹریڈ کی سپلائی اور ڈیمانڈ کی جو چین ہے اس کو سمجھا گیا کہ اس کی ڈیمانڈ کہاں سے پیدا ہوتی ہے اور سپلائی کہاں سے آتی ہے، جس میں افغان ٹرانزٹ ٹریڈ، جس میں ڈیزل اینڈ پیٹرول کی اسمگلنگ، جس میں اس سے جڑے ہوئے مختلف بیوروکریٹک اور پولیٹیکل کردار، جنہوں نے یہ ایک سکیوڈ ویو ہر جگہ پہ میرے خیال میں اس کی ایڈوکیسی کی ہوئی تھی، اس کو انڈو کرنے میں کرنٹ ملٹری لیڈرشپ اور نگران حکومت دونوں نے بہت سارے کنسلٹیٹیو سیشن کیے، اور اس کنسلٹیٹیو سیشن کے نتیجے میں جن کنکلوژنس پہ وہ پہنچے اور ان کی پالیسیز کو ٹرانسلیٹ کیا، امپلیمنٹ کیا، اس کا فائدہ ہوا. اور یہ اقدامات جو ابھی لیے جا رہے ہیں یہ پی ڈی ایم دور میں کیے جا سکتے تھے؟ دیکھیں، یا اس میں آپ کو لگتا ہے ول کا فقدان تھا، یا جس طرح دونوں حکومتوں میں کیے جا سکتے تھے، پی ٹی آئی کی حکومت میں بھی کیے جا سکتے تھے اور پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی کیے جا سکتے تھے، دونوں دورانیوں میں نہیں ہوئے. اور کیوں نہیں ہوا ہے اس میں میرے خیال میں آپ لوگ انویسٹیگیٹو جرنلزم کے وہ ہیں، دائی ہیں، آپ لوگ جائیں دیکھیں، ایکسپلور کریں کہ کیوں نہیں ہوا. کیونکہ خبر یہ بنی کہ یہ سکسیس سٹوری، بہرحال خواہش مند بہت لوگ نظر آئے کہ ڈالر کے ریٹ کو نیچے لے کر جائیں گے، لیکن سکسیس سٹوری آپ کے بہرحال حصے میں آئی ہے نگراں حکومت کے. اس کا جو امپیکٹ ہے ریلیف کی اگر ہم بات کریں، یہ کیسے پاس آن ہوگا کنزیومر تک، اور روڈ میپ اس کا یا میکینزم کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ 40-45-50 روپے کے لگ بھگ جو نیچے آیا، 4000 ارب سے زیادہ ہمارا جو سرکولر ڈیٹ تھا اس میں کمی آئی. جو 330 روپے کے حساب سے ڈالر میں جو ہم نے پیمنٹس کرنی تھی، وہ جب نیچے آئے تو ہماری روپے کی ویلیو میں لگ بھگ 4000 ارب روپے سے زیادہ کا فائدہ پاکستان کی ریاست کو پہنچا ہے. 1. دوسرا، اس کی ٹرانسلیشن پیٹرول پرائسز کی اور اس دونوں کی ہم نے صوبائی حکومتوں کے ساتھ ایک تو پرائس کنٹرول کمیٹیز بنوائیں، چاروں جو چیف سیکریٹریز ہیں اور چیف منسٹرز ہیں ان کی سربراہی میں ہم نے ایک مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا ہوا ہے. پولیس ان کی انفورسمنٹ میں ان کے ساتھ شامل ہے، اور ٹرانسپورٹرز کے ساتھ ہولڈرز کہاں کہاں ہیں ان کو چیک کیا ہے. جو ایڈیبل آئٹمز ہے ان کا جو تھوک کا ریٹ ہے اور جو ریٹیل کا ریٹ ہے اس کو مانیٹر کرنے کا ایک نظام بنایا ہوا ہے. تو کوشش پوری ہو رہی ہے کہ یہ ٹرانسلیٹ ہو
ٹو دا کامن مین، ایک عام آدمی کو اس کا فائدہ۔ آپ نے پیٹرول کی قیمتوں میں تو کوئی شک نہیں اس میں کمی آ رہی ہے، ریلیف عوام ایک طرف یہ دیکھتی ہے، لیکن دوسری طرف بجلی کی قیمتیں مسلسل بڑھی اور پھر گیس کی 196% کا اس میں اضافہ کر دینا، آپ ایکویٹ تو نہیں کر سکتے ان دونوں کو۔ لیکن بجلی کا تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ نیچے امپیکٹ کم ہو رہا ہے تھوڑا، لین پرائسز بہرحال پھر بھی بڑھی اور عام آدمی کے لیے تو ابھی بھی وہ ان افورڈیبل ہی ہے۔ علینا میں دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں نا کہ ہم جہاں جہاں پاسبل، ایک تو ہماری انٹینشن لوگوں کو نظر آ رہی ہے کہ ہمارا ارادہ بالکل درست ہے، ان میں سے بہت سارے چیلنجز کو ہم کاؤنٹر کر پا رہے ہیں اور بہت سارے چیلنجز ہمارے سے شاید بیانڈ ہیں۔ سپلائی آف گیس، آپ کے گیس ریزروز، آپ ایک انرجی ڈیفیشنٹ ملک ہیں، آپ پائپڈ گیس جو ہے وہ کوئی سلوشن نہیں ہے، ایل این جی اور ایل پی جی کا جو ماڈل ہے وہ کوئی انڈر انویسٹڈ ہے، یہ وہ تمام فیکٹرز ہیں جو کہ گیس کی پرائسنگ کے حوالے سے، پھر اس کی انڈسٹریل کنزمپشن کے اپنے چیلنجز ہیں، ڈومیسٹک کنزمپشن کے اپنے چیلنجز ہیں، لیکن ود ان 2 and 2.5 months ہم نے ان چیزوں کو پرائرٹائز ضرور کیا ہوا ہے۔ ہم نے الیکٹریسٹی کی جو پاور سائڈ تھی سپلائی کی، اس کو دیکھا ہے، اس کی ٹرانسمیشن کو دیکھا ہے، گیس کو دیکھا ہے، اسمگلنگ کو دیکھا ہے، ڈالر کو دیکھا ہے، یہ فارن پالیسی کے چیلنجز کو دیکھا ہے، پولیٹیکلی ہم پہ جو کوسچنز ہو رہے ہیں ان کو رسپونڈ کر رہے ہیں، الیکشن پروسیس کو مانیٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں بہت سارے جگہوں پہ ہو سکتا ہے کہ جو یارڈ سٹکس ہیں وہ اکارڈنگ ٹو اسٹیٹڈ جو ایک آئیڈیل پوزیشن ہے اس کے مطابق نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے انڈیکیٹرز بہتر بھی آ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ نے جو آئی ایم ایف کا ایک ریویو ہونا ہے اگلے مہینے، اس کے لیے بھی تیاری مکمل ہے، اینڈ وی وونٹ بی فیسنگ دا کائنڈ آف سچویشن دیٹ وی فیسڈ ڈیورنگ دا پی ڈی ایم گورنمنٹ ایز ویل۔ ہم نے اپنی مکمل تیاری کی ہے، جو ہمارا ایکسپینڈیچر کا پارٹ تھا، ریونیو کے ٹارگٹس تھے، وہ ہم نے اچیو کیے ہوئے ہیں، اور ہماری کافی فائنانس منسٹر کی سطح پہ اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی فنڈ کے ساتھ کانسٹنٹ نیگوسیشن کمیونیکیشن چل رہی ہے، اینڈ وی آر کوائٹ ہوپ فل کہ ہمارا جو دوسرا ٹرانچ ہے وہ انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے۔ اور جس طرح سے سابق وزیر اعظم کہتے تھے کہ آئی ایم ایف جو ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہوتا تھا، ویسی صورتحال کا بہرحال ہم نے سامنا نہیں کرنا۔ دیکھیں ہم نے جو ریونیو ٹارگٹس تھے وہ ہم نے اچیو کیا، میٹ کیے ہیں، رائٹ۔ آپ نے وزیر اعظم صاحب ابھی حال ہی میں چین کا دورہ کیا اور بظاہر تو بڑا سکسیزفل نظر آتا ہے، آپ کی ملاقاتیں بھی آن دا سائڈ لائنس ہوئیں، اس سے متعلق کہ کیا سینس لے کر آپ واپس آئے ہیں اگلے فیز میں سی پیک سے متعلق؟ اور ایک جو امپریشن تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں سی پیک سلو ڈاؤن ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے چینی انٹرسٹ بھی جو ہے چینی حکومت کا وہ لوز ہوا ہے، کم ہوا ہے، اگلے فیز میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، جو بی آر آئی کا نیکسٹ فیز ہے وہ ریجنل کنیکٹیوٹی سے آگے بڑھ کے میرے خیال میں گلوبل کنیکٹیوٹی کی طرف جا رہی ہے۔ اوشنز آر بینگ لنکڈ، لینڈز آر بینگ لنکڈ، ایئر لنکیجز۔ بی آر آئی کے فورم پہ پیپل فرام ساؤتھ امریکہ ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا، فرام ساؤتھ ایشیا ٹو مڈل ایسٹ، سینٹرل ایشیا، یہ ہر قسم کی ریپرزنٹیشن تھی۔ اس میں ایک جو گلوبل کنیکٹیوٹی کا سینس تھا وہ بڑا ٹرانسلیٹ ہو رہا تھا، اینڈ ایوری ون واز ریوالونگ اراؤنڈ دس آئیڈیا آف بی آر آئیز انڈر لیڈرشپ آف پریزیڈنٹ شی جن پنگ۔ وہ لگ یہ رہا ہے کہ جو نیکسٹ فیز ہے اس میں وہ ایک امپیٹس لانا چاہتے ہیں انٹو گلوبل اکنامک گروتھ، اور پاکستان آف کورس از پارٹ آف دیٹ ریجن جہاں پہ اس نے انیشیٹ ہو رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ دیر از اے ہیوج پوٹینشیل فار پاکستان، ریلوکیشن آف انڈسٹری، پرائیویٹ سیکٹر کا، چائنیز پرائیویٹ سیکٹر کا پاکستانی سائٹ پہ آنا، جو ویلیو ایڈیشن ہے ہماری را مٹیریل کی، اس کے ساتھ انڈسٹری ڈیولپ ہونا۔ ابھی تک ہم نے صرف جو ہے نا خام مال ایکسپورٹ کرنے کے بیس پہ جو ہے نا اپنی زندگی گزاری ہے، کیسے اس کو ویلیو ایڈیشن میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس میں چائنیز سائڈ ان ٹرمز آف ایکسپرٹیز اینڈ فائنینشیل ایکو سسٹم کے ساتھ آئے گی، اس کا میوچل بینیفٹ کیسے ہوگا، اس پہ بات ہوئی ہے۔ آل ویدر کنیکٹیوٹی،
گلگت کے ساتھ جی، اور میں اس سے جڑا سوال بھی کروں گی کیونکہ آپ نے پریس کانفرنس میں بھی کہا کہ میں گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے اور میں سوال نہیں کرتی، تو میں اس کی وجہ بھی ضرور بتانا چاہوں گی. ہمارا ایک بنیادی آپ کو پتہ ہے دیرینہ مطالبہ کانسٹیٹیوشن سے، وی آر بینگ ٹولڈ رائٹ فرام دا بگننگ کہ سی پیک کا گیٹ وے ہے گلگت بلتستان، بٹ کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس جہاں پہ مین اسٹریم میں لانے کی بات کی جاتی ہے اس کو ابھی تک تاحال کوئی بھی سیاسی حکومت یہ اسٹیٹس گرانٹ نہیں کر سکے. سو شوڈ وی بی ہوپ فل فرام یو دیٹ یو ول گیو اس اینی ایشورنس یا رے آف ہوپ ایک کہ کانسٹیٹیوشن اسٹیٹس اس صوبے کو مل سکے؟ دیکھیں، میں فرسٹ اینڈ فورموسٹ بندہ بننا چاہوں گا ہسٹری میں جو جی بی کے رائٹس کے لیے، کانسٹیٹیوشن اور پولیٹیکل رائٹس کے لیے اس کا فلیگ کیریئر ہوں. اٹ از سو کلوز ٹو مائی ہارٹ. اور اسٹارٹنگ فرام اسکردو ٹو ہنزا ٹو گلگت نگر، آپ یو نیم اٹ، دیامر، کوئی بھی، اٹس این ایمبیلشمنٹ. یہ پاکستان کی زینت ہے. پاکستان خصوصی طور پہ وہاں سے جو آتا ہے یہ اس کا چہرہ ہے. It's the beautiful face, the beautiful landscape and its people, which is the first introduction of Pakistan. جو ابتدائیہ ہے پاکستان کا وہ گلگت بلتستان ہے. کیا ہمارے دور میں ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا، میں اس میں کوئی کمٹمنٹ تو نہیں دوں گا، لیکن کنٹریبیوشن ضرور ہم اس کے لیے کر رہے ہیں. I already had a visit of Gilgit, a very important one. اور ورکنگ بھی ساری ہو چکی ہے. سرتاج عزیز صاحب کی سربراہی میں وہ کمیٹی نے تمام ورکنگ کی ہے. ہمیں بھی وی ور ٹولڈ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ ڈرافٹ واز آلسو ریڈی. فروغ نسیم صاحب نے پریپیئر کر دیے تھے لیکن آگے بات بڑھ نہیں سکی. میں پھر آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ابھی بھی بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے شاید ویوز بڑے ڈفرینٹ ہیں. تو میرا اپنا اس پہ ویو یہ ہے کہ اس کو براڈن کرنا چاہیے، کچھ وقت لے لے، لیکن اس کا جو سلوشن ہو وہ سسٹینیبل ہو. ایسے نہ ہو کہ ایک مرتبہ آپ کسی کنکلوژن پہ پہنچ جائیں اور پھر اس کنکلوژن کو بھی لوگ چیلنج کرنا شروع کر دیں اور آپ ایک نئے کرائسس کی طرف بڑھیں. رائٹ. وزیر اعظم صاحب، اب مجھے ریپ اپ بھی کرنا ہے لیکن میں اس سے پہلے ایک جو آپ کی اسٹیٹمنٹ تھی ریگارڈنگ پرنٹ میڈیا اور ان کی بزنس ماڈل سے متعلق، اس پہ شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے اے پی این ایس کی طرف سے، سی پی این ای کی طرف سے، اور انہوں نے کہا ہم سبسڈی یا گرانٹ نہیں مانگ رہے ہیں. آپ حکومت کے اوپر تو آلریڈی ہمارے 2 ارب کے بقایا جات ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ڈیولپمنٹ اس فرنٹ پہ نظر آئے گی؟ سمری کی اپروول جہاں پہ ریٹ بڑھانے کے حوالے سے ہے اور یہ جو بقایا جات ہیں یہ پیبلز کلیئر کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے دوست ہیں سارے، کوئی نہیں. اگر رد عمل بھی انہوں نے دیکھا ہے تو یہ ہمارے ہم ان کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا حصہ ہیں. اگر میں نے اس کو کمپلیٹلی فلاڈ کہا ہے تو میں سرنڈر کر دیتا ہوں. میں نے فلا کہا ہے، میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ یہ اٹ از این اٹ موسٹ فلاڈ ماڈل. آپ مکسڈ ہوتے ہیں، کہیں آپ اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ایک ایج شیلف لائف اس کی ہوتی ہے، پھر آپ نے اس کو ٹرانسفارم کرنا ہوتا ہے، اس کو تبدیل کرنا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے مغربی ایسے اخبارات ہیں جنہوں نے 1.5 منٹ کی 2 منٹ کی چھوٹی چھوٹی ویڈیوز کو اس کا حصہ بنا رہے ہیں. تو اب پرنٹ اور ڈیجیٹل اور ویڈیو ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ تصور ٹیکنالوجی کی وجہ سے بدلا ہے. کیا ہمارے ہاں ایسی اٹیمپٹس ہم نے کی ہیں؟ مجھے تو ابھی تک کوئی نہیں نظر آئی. ہوگی تو خوش آئند ہوگی، ویسے تو اس کو انکریج کرنا چاہیے. بالکل آرگنائزیشنز کر رہی ہیں اٹیمپٹ. میری کوئی دشمنی تو نہیں ہے ان کے ساتھ کہ میں اس طرح. رائٹ. وزیر اعظم صاحب، لیکن یہ ڈسکورس اور یہ ڈسکشن ہونی چاہیے. جہاں میرے آرگومنٹ میں کمی ہوگی میں اس کو ترک کر دوں گا، جہاں مخالف کیمپ میں اس میں کمی ہوگی وہ اس کو تبدیل اور ان کے ڈیوز آپ کہتے ہیں کہ وہ پروسیس کا حصہ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ میں اور اس بڑھانے کے لیے بھی سمری ول بی اپرووڈ بیکاز سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی جاتے جاتے یقین دہانی ضرور کرائی تھی. اس کا میرے علم میں نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ناٹ انفارمڈ اباؤٹ دیٹ. لیکن اگر میرے سامنے سمری آئی آئی ول انشور کہ میں میرٹ پہ فیصلہ کروں. رائٹ. اور آخر میں صرف عوام کے لیے جو ایک ہم نے ریاستی ایک فیصلہ کیا گیا غیر قانونی طور پہ مقیم جو افراد کا انخلا ہے، اس کی تاریخ میں جو ڈیڈ لائن ہے 31 اکتوبر تک کی، اس میں کوئی توسیع دیکھی جا سکتی ہے؟ کوئی چانس ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ ہماری پالیسی بڑی کلیئر ہے اس پہ اور ہم اس میں کسی کنفیوژن کا شکار نہیں ہیں. اس میں ایک جو رجسٹرڈ افغان ریفیوجیز ہیں ان میں سے ایک فرد کو بھی باہر واپس نہیں بھیجا جا رہا. میں بار بار اس کی ریپیٹیشن کروں.
ہم جن لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں جن کی تعداد لاکھوں میں ہے وہ غیر قانونی مقیم ہیں جو ان لافل پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں. اور ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کیونکہ ابھی 31 اکتوبر از نیئرنگ. آئیڈینٹیفیکیشن پروسیس میں ہم کافی آگے بڑھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک ڈیٹا بینک موجود ہے اور ہمارے پاس ویزیبلٹی موجود ہے چاروں صوبوں میں کہ کہاں کہاں پر ان کی بستیاں ہیں, کہاں کہاں پر ان کی پریزنس ہے. وہ کچھ اس میں آئیڈینٹی تھیفٹ کے لوگ بھی ہیں, ان کے پاس ہمارے آئی ڈی کارڈز ہیں, پاسپورٹس ہیں, وہ ایک اور کیٹیگری ہے اور اس کو ہینڈل کرنے کا بھی ہم نے ایک میکینزم ڈیزائن کیا. رائٹ. اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا ورلڈ کپ میں وہ جو افغانستان نے پاکستان کو شکست دینے کے بعد ان کے کھلاڑی جو زدران تھے انہوں نے مین آف دا میچ ایوارڈ ان افغانس کے نام کیا کہ جن کو ہم بھیج رہے ہیں واپس افغانستان. یہ جو تانا ہے یا اس کو ٹونٹ کنسیڈر کریں اور کیا یہ ہمیں برداشت کرنا پڑے گا؟ نہیں دیکھیں, زدران از این افغان اور اس نے اگر یہ کیا ہے یہ اس کا رائٹ ہے. میں اس کو بالکل بھی ٹونٹ کے انداز میں نہیں لے رہا ہوں. اگر ہم نے یہ میچ جیتا ہوتا تو میں مین آف دا میچ ریکویسٹ کرتا کہ اس کو ڈیڈیکیٹ کرتے ان تمام لا انفورسمنٹ پلیئرز کو جو ان لوگوں کو واپس بھجوا رہے ہیں, جو ان لوگوں کو واپس بھجوا رہے ہیں. رائٹ, تھینک یو سو مچ. کوئی ایسی بات بہت شکریہ. وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب اس وقت ہم سے گفتگو کر رہے تھے. تھینک یو.